اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آئی گیس ہم 4 بجے والے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں اور اب وقتاً فوقتاً ہم بڑھ رہے ہیں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ کہ ہم سحری کی طرف جا رہے ہیں اور تیسری سحری اب ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے. لیکن اسی کے ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے ایم جے ایم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا، جس کے آج چیف ایگزیکٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المنان صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ کو تیسرا روزہ مبارک ہو. آپ مجھ سے لیٹ ملے تو لیکن پھر بھی رمضان مبارک ہو. اچھا جی، اسی کے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ماشاءاللہ پی ٹی وی سے 2 دفعہ ایوارڈ لے چکے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس لے چکے ہیں، فل ٹائم لائف پر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ چلیں جی، آپ کی طرف آتے ہیں ہم عبد المنان صاحب کی. اس مہنگائی کے دور میں جیسے کہ مہنگائی چل رہی ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا پورا کرنا مشکل ہو گیا، تو اس دور میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے یا کیا اثر انداز ہوئی ہے مہنگائی آپ کے کام پر؟ دیکھیں، مشکلات تو ظاہر ہوتی ہیں لیکن مشکلات کی وجہ سے کام نہیں بند ہوتے. ایسا ہی ہے. اور جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو بھی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ ہم مزید جلد سے جلد کام کرائیں اپنے. تو وہ اس سلسلے میں لوگوں کی ایفرٹس ہیں کہ وہ جتنی جلدی اپنے کام کراتے ہیں ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ. صحیح. تو وہ کوششیں اپنی کر رہے ہیں، لیکن اثرات ہیں مہنگائی کے اور اس کے آلٹرنیٹ بھی موجود ہیں. اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے عبد المنان بھائی کہ آپ کیونکہ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز بھی ہیں، بلڈرز چیزیں بنا کر بھی دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کی سکت کے مطابق، ان کی جیب پر جو چیز بھاری نہ پڑے اس کے مطابق پلانز بنا کر دیتے ہیں یا آپ کی کچھ فکس پلانز ہیں جس کے تھرو آپ چلتے ہیں؟ فکس پلان ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی جیب کے مطابق کام نہیں ہوتا. ہر چیز کے آلٹرنیٹ ہوتا ہے، کسٹمائز ہو جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت لگژری ہوتا ہے، ایک لوور کلاس بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا کام ہو جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے لوگ جتنی گنجائش لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اگر وہ کام کرنے نکلتے ہیں تو اتنے میں کام ان کا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بس لگژری کی طرف نہیں آتے. نہیں، اگر آپ کا جو بلڈر ہے نا، جیسے ایم جے ایم بلڈرز ہیں، ایک وہ نام جس پر بھروسہ آنکھ بند کر کیا جا سکتا ہے. اگر بھروسے والا بندہ ہو تو بندہ پھر کہیں سے آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں. لیکن آج ود سوری کہ آپ کی مارکیٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نام خراب کیا اور اسی میں ایک ابھرتا ہوا نام، وہ ابھرتا ہوا کوئی نام کا محتاج نہیں ہے لیکن وہ نام جس کو آپ ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں یا ٹرسٹ کے ساتھ آپ جہاں سے کام کروا سکتے ہیں، دیٹ از ایم جے ایم، جس کے چیف ایگزیکٹو عبد المنان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور اتنی اچھی بات پر ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعجاز و کرم ہے بار گرا. اور کہتے ہیں کہ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جاتی ہے تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ عبد المنان صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں اگر میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ ایم جے ایم جو کہ آج جن کا ہمیں تعاون حاصل ہے سیگمنٹ کے لیے، آپ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو آپ کے کیا جواب ہوگا کہ آپ کیا حکمت عملی ہمیں بتائیں گے کہ ہم کام کس طرح مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے نا بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلا جو میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ارننگ بڑھانی ہے. صحیح. اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک موبائل ہے نا، یہ پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہی آپ کام ڈھونڈیں، اسی سے ہی آپ کو ہر چیز مل جائے گی. لوگوں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں نے صرف ٹک ٹاک بنانے شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیس بک کا غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن ضرورت کیا ہے؟ آپ اس سے اپنے کام کے مطابق اس سے رائے لیں، اسی سے آپ اسی پہ فوکس کریں، اسی سے ہی سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. تھوڑی سی ٹائمنگ آپ کو دینی پڑے گی. اگر جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا بزنس کی طرف آئیں. بزنس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی مہنگائی کو قابو میں لا سکتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ جاب کر رہے ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، آپ کی سیلری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ بزنس کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دیر بدیر صحیح لیکن آپ کے پاس معاملات طے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس معاملات اچھے ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی آپ بزنس اگر اپنائیں، کیونکہ سیلری تو آخر میں تو بہت دور کی بات ہے. مہینہ جب آتا ہے، سیلری آتی ہے تو سب سے پہلے کیلکولیشن ہوتی ہے بجلی کا بل، گھر کا کرایہ، راشن، بچوں کی فیس، اور اس کے بعد پھر اپنی بائک کا پیٹرول. آدھے رستے تو بیچارہ پاؤں سے ہی مر جا رہا ہوتا ہے. تو آپ واقعی میں جاب میں وہ چیزیں نہیں کر سکتے. اور ایک چیز میں نے بڑی اچھی پڑھی بھی تھی کہ چاہے ٹک ٹک کھیل کر کبھی چوکا بھی لگتا ہے اور کبھی چھکا بھی لگ جاتا ہے، تو آپ فل آن کھیل سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنا بزنس ہو. لیکن اگر کوئی عبد المنان صاحب
یہ کہے کہ انسپائر ہو کہ عبدالمنان بھائی بہت اچھی بات کرتے ہیں, بہت اچھے زاویے بتاتے ہیں, تو اگر وہ کوئی بندہ آپ سے چاہے کہ آپ ٹک ٹاک کی جیسے آپ نے بات کی, فیس بک کی بات کی, کہ آپ لائیو بیٹھ کر ان کو سیشن دیں, کہ ہر ایک کی ایکسپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگ بزنس میں انویسٹ کر کر کمانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ آپ کی چیز ہے اس کو بیچ کر کمانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے رستہ بتا دیا, میرا حصہ رکھ لینا, تو اس طرح کمانا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ سے کوئی جاننا چاہے تو کیا آپ اس کی مدد کریں گے؟ MGM ایک پلیٹ فارم ہے, اور ہے بھی اسی لیے کہ لوگ آئیں ہمارے پاس اور اب کاروبار کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک مخصوص جو ہے نا علاقے میں کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں, یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور کام کریں, اپنا بزنس کریں. تو اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی ان کو محنت کرنی پڑے گی. 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی ایک شخص اپنے ساتھ لگاتا ہے اپنے کام میں ایکسٹرا, جو آپ کی جاب ہے, جو آپ کا بزنس ہے, اس کے علاوہ اگر 1 گھنٹہ بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مہینے, 2 مہینے یا 6 مہینے بعد آپ کو بہت اچھے رسپانس ملنا شروع ہو جاتا ہے. زبردست. MJM اٹسیلف ایک ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے ساتھ ساتھ آپ کے گائیڈر کا بھی کام کر رہا ہے. وہ آپ کو ایک جس کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو پناہ فراہم کرتا ہے, جہاں پر آ کر آپ نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اپنے گھر کے اخراجات کو وہاں سے پورا کرتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ اچھی سی بات اور اچھی سی ہم نعت نہ سنیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بے سلمان سے بلاوا جتنا لنگر کھا رہا. روشن دن ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی میں جب مدینے یا مکے سے بلاوا آتا ہے اور آپ گھر پر آ کر کہتے کہ الحمدللہ ہم عمرے یا حج پر جا رہے ہیں. زندگی کا بہترین سفر کہ جب آپ جاتے ہیں, کہیں پر بھی آپ جائیں زندگی میں, آپ سوچ کر جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ وہی کام جا کر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. کسی جگہ پر آپ گھومنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے سوچا کہ میں اپنی بالکنی سے کھڑے ہو کر سیلفی لے کر لوگوں کو دکھاؤں گا, تو آپ پہلے سیلفی لیتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں. لیکن جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے جاتے ہیں تو صرف اشکوں کے سوا آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ عبدالمنان بھائی آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے کنسٹرکشن کروانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ گھر جو کہ بنیادی ضرورت ہے, اور کیونکہ کرائے ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کو کس حساب سے آپ سے رہنمائی ملتی ہے اور کس طریقے سے ان کو بینیفٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہم زیرو سے لے کے کمپلیٹ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ٹرنکی بیس کہلاتا ہے. ایک ٹرنکی بیس ہم کام کرتے ہیں, اس کو چابی دیتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایسا ہوتا ہے یہ گھر بنانا ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر ہم انہیں بینیفٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ انسٹالمنٹ پہ بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کی سہولیات ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو مطلب انسٹالمنٹ پہ تو زبردست ہو جائے گا, کیونکہ ہر کسی کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کیونکہ انسٹالمنٹ دینے کے بعد اٹسیلف وہ گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. لیکن کرایہ آپ 100 سال بعد بھی دیں گے تو آپ کہلائیں گے کرایہ دار. اچھا, انسٹالمنٹ پہ بھی ہم نے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے. اس میں سلسلہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وداؤٹ اینی انٹرسٹ ہم انسٹالمنٹ پہ بنا کے دے رہے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے, ایک دفعہ اس بات کو دوبارہ دہرائیے گا, مجھے بہت اچھا لگا. معذرت کے ساتھ کہ دوبارہ ریپیٹ اس لیے کروا رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب ہر کوئی منافع, وہ والا منافع جو کہ حرام ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو اگر 100 روپے کی چیز ہے اس کو 110 120 کی بیچیں, اور جیسے کہ انصاری بھائی رمضان آتا ہے 100 روپے ملنے والی چیز 500 میں ملتی ہے, اس میں آپ نے کہا کہ آپ انٹرسٹ نہیں لیتے, تو ماشاءاللہ دوبارہ سے بولیے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ہم نے بجٹ بنایا ہوا ہے, اس میں ہم نے سلسلہ یہ رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ظاہر ہے ایک گھر بنانا ایک مشکل کام ہے آج کے دور میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کسی کے پاس کوئی بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, پیمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم ان کو ایک ایزی انسٹالمنٹ پلان بھی دیتے ہیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس MGM کی ترقی کا راز یہی ہے کہ یہاں پر انٹرسٹ نہیں, کیونکہ انٹرسٹ اگر میں غلط لوگوں کو تھوڑا سا کانسیپٹ ہے کہ ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں تو یہ چیزیں, لیکن انٹرسٹ یعنی سود اٹس سیلف آپ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اعلان جنگ کا آپ جو ہے وہ سامان کرتے ہیں, اور پھر آپ سوچیں کہ وہ رب کائنات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ جتنا پیار کرتا ہے اس کا جلال بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. انصاری صاحب, سید انصاری صاحب, آپ سے گزارش کروں گا کہ اتنی اچھی بات کے بعد نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے سننا چاہیں گے. درود شریف کا نذرانہ پڑھیں. رضی اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حقیقت میں وہ لطف زندہ اللہ تیرے قدموں پہ دامن پھیلا دیتا، اس لیے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جس انداز میں مٹھاس سے آپ پڑھتے ہیں اور جس طرح ڈوب کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے آپ کو مکے اور مدینے کی سیر کروائے اور ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جو سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرمانے 4 سے لے کر 5 بجے تک، اس کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے MJM ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا، جس کے چیف ایگزیکٹو عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ تشریف آور ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں ایک اس فیلڈ میں ایک وہ بندہ جس کو تھوڑی سی بھی تعلیمات نہیں ہے اور میں سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے گھر کی ضروریات ایسی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی میری ایک جاب سے، مجھے کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ میں زیرو ہوں، مجھے کتنا ٹائم لگے گا اس چیز کو سیکھنے میں، اس چیز کو سیکھ کر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کے بعد اس سے ارننگ کرنے میں؟ دیکھیں، جستجو ہے نا، وہ آپ کو کتنی زیادہ جستجو ہے، آپ کتنی جلدی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فیملیز کو، ٹھیک ہے، تو وہ جستجو آپ کو جو ہے وہ ٹائمنگ شارٹ کر دیتی ہے۔ کوئی شخص ایک کام کو 6 مہینے میں سیکھتا ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو جستجو کتنی ہے، اور وہی کام دوسرا شخص جو ہے اس کو 2 گھنٹے میں سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ضروریات کتنی ہیں، اس کو پورا کتنی جلدی کرنا ہے، یہ چیز جب آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو وہ آپ کام سیکھ سکتے ہو بہت جلدی۔ ٹھیک ہے، اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو بولنا آتا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کو بولنا آتا ہو، مطلب مارکیٹنگ آپ کو آتی یہ ہے، بولنا بھی صحیح آتا ہو، صحیح آتا ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے لیکن کچھ لوگ صحیح نہیں بولتے، یہ بھی مسئلہ ہو جب جاتا آپ فیلڈ میں اتریں گے نا، ظاہر ہے جب آپ آئیں گے، مثال لے رہے ہیں آپ پراپرٹی کی طرف آئیں گے تو آپ پراپرٹی ہی کی بات کر رہے ہوں گے۔ ابھی آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ اپنے پروگرام سے ریلیٹڈ ہر بات آپ کو جانتے ہوں گے، لیکن جو ضرورت ہے کسی عام شخص کی، وہ اس کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ سیکھنے کا عمل جو ہے کوئی 6 مہینے میں سیکھ سکتا ہے، کوئی 2 گھنٹے میں بھی سیکھ سکتا ہے۔ لیکن عبد المنان بھی میں آپ کے لیے بھی ایک بات کہوں گا کہ جس وے سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا، جب ٹیچر بیسٹ جو ہوتا ہے، یعنی جو آپ کو دیکھ کر بچے گائیڈ ہو رہے ہیں، آپ کا وے آف ایکسپلیننگ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، چیزوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، تو وہ بڑا اٹس سیلف کلیئر ایک ویژن ہے ہمارے سامنے کہ اگر میں نے کچھ سیکھنا ہے تو واقعی میں بالکل اس چیز میں نہیں ہوں، تو مجھے واقعی میں اچھا لگے گا کہ میں بھی آپ سے سیکھوں۔ اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس اگر فارغ ٹائم ہو، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، تو آپ کو کچھ وقت نکال کر ان بچوں کے لیے جو کہ رسائی نہیں حاصل کر سکتے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن موبائل آج کل ہر ایک گھر میں موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی اچھی میں نے دیکھی جو کہ رورل علاقے، جو یعنی جو ہمارے وہ علاقے بہت زیادہ جن میں ترقی نہیں ہے، کچے گھر بھی موجود ہے، پکے گھر بھی موجود ہے اور جھونپڑیاں بھی موجود ہے، وہاں کے دل بڑے ہیں لوگوں کے۔ اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو آپ مجھے خود پاسورڈ دے دو گے کہ اگر میں نے کام کرنا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو جبکہ آپ کسی امیر ایریا میں جاتے تو سیکیورٹی ریزنز ہیں بھائی، جیسے کوئی بہت بڑا کام یہیں سے ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک میری ریکویسٹ ہے میری ٹیم کی طرف سے کہ آپ آ کر 1 گھنٹہ صرف اگر بچوں کو دیتے، ہفتے میں دیں، 10 دن میں دیں، 15 دن میں دیں، تاکہ لوگ گائیڈ ہونا سیکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن کام سٹک ہو جاتے ہیں، اس سٹک کو کون نکالے گا؟ وہ نکالے گا عبد المنان بھائی۔ دیکھیں، عبد المنان بھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات اوپر سے طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، راستے اللہ پاک بناتے چلے جاتے ہیں، راستے اللہ پاک بناتے رہتے ہیں۔ ہمیں کوششیں کرنی ہے، جس وقت آپ بولیں، آپ کو جس وقت ٹائم ہو، میرے پاس ٹائم ہے الحمدللہ، جس وقت بولیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہوتی ہے ایک وہ محبت جو کہ انسانیت سے کی جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، حقوق اللہ کیسے معاف کرو، حقوق العباد کیسے معاف کراؤ گے؟ اور دوسری چیز کہ معاف کراؤ گے، اور دوسری چیز کہ حقوق اللہ میں یہ ہے، غلطی ہو گئی وہ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہے، گڑ گڑا کر معافی مانگے وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر پڑوسی پریشان ہے تو مغفرت نہیں ہے۔ بالکل ایسا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. ایک مثال عام زبان میں سمجھاؤں گا کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، منان بھائی نے معاف نہیں کیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. بالکل تو ایسا یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو بھی اتنی عزت بخشی ہے، اسی لیے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور ہمیں اس وقت طلحہ انصاری جو کہ انصر فاتح ہیں کہ رمضان جب آتا ہے، رمضان کی آمد ہوتی ہے، تو اس وقت جیسے کہ اب مہنگائی کا دور چل رہا ہے، تو کیا ابھی بھی لوگ ویسے ہی ایم جی ایم بلڈر سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشنز کے لیے، یا جس طریقے سے آپ نے سیلف کہا کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں اسپیس کے لوگ آئیں، کام سیکھیں اور پھر اپنا کام کریں، یا آپ سے گائیڈ لائن لیں؟ تو رمضان میں بھی یہی روٹین ہے؟ دیکھیں رمضان جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے، یہ ہر ایک کا سیزن ہے. اس کے اندر آپ عبادات لے لیں، سیزن ہے. آپ کسی بھی ایک چھوٹے سے کام کو دیکھیں گے تو آپ بولیں گے ہر چیز کا سیزن ہے. اللہ پاک نے اس مہینے میں برکتیں اتنی رکھی ہیں، سبحان اللہ. تو ہر کام میں اضافہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ، کمی نہیں ہوتی. تو کوئی کہتا ہے کہ جی رمضان میں کوئی کام سلو ہو جاتے ہیں، میں تو اس چیز پہ قائل نہیں ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو. اور اس میں بڑی آپ نے برکت والی بات کی تو مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی یاد آ گئی کہ برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، جو انہوں نے پڑھا تھا کلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہی چیز کہ اگر ہر کوئی یہی سوچے کہ ہر کسی کو اگر یہاں سے میسر آ جائے وہ چیز جو وہ چاہتا ہے، تو پھر زندگی میں سکون رہے گا. شکیل بھائی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. نقش پا دیکھا، نقش پا دیکھا. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 بجے سے لے کر 5 بجے کا جو گھنٹہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے ایم جے ایم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا. اور اب ہمیں دوبارہ جوائن ان کیا ہے حسن رضا قادری صاحب نے. آپ سے گزارش کروں گا علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اللہ حسن رضا قادری ماشاء اللہ بیٹا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو پڑھنے اور مزید آگے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر عاجزی ضرور رکھے. کیونکہ آپ سے انسپائر ہو کر اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، خواہ جنڈر بائرسنگ کی بات میں نہیں کر رہا، کوئی بھی شخص ہو، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ تکبر سے اس کو منع کر دیتے ہیں تو جو حالات ان کے ہوتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اور کہتے ہیں کہ دکھی دل کی آہ عرش تک جاتی ہے، اور عرش سے جب وہ واپس فرش پر آتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانے. اسی کے ساتھ عبد المنان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور امید کرتا ہوں کہ میرے سوالوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اور کیونکہ اٹسیلف رمضان ٹرانسمیشن ہو، مارننگ شوز ہوں، صرف ایک منشور ہے دل میں کہ لوگوں کی کسی طریقے سے بھلائی کر سکیں. بھلائی ان دیٹ فارم کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز میسر ہے، پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم آ کر لوگوں کو یہاں دکھائیں، ہم بتائیں کہ کیسے. کیونکہ ایک گھر میں بھی اگر چولہا جل جاتا ہے، بالکل اس کا ہماری ثواب. کامیابی ہماری یہی ہے کہ ہمارے اس سے کسی کے گھر میں کوئی معاملات اچھے ہو جائیں، یہ ہماری کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت، میرے بعد آپ کو عمار بابر جوائن ان کریں گے. ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ایم جے ایم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا، جن کے تعاون سے 4 سے لے کر 5 بجے والا گھنٹہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. عبد المنان صاحب ایم جے ایم کے چیف ایگزیکٹو یہاں پر تشریف فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ جو بھی پینل میں لوگ موجود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بڑائی بیان کی.